یہ ایک عام صاحب کی طرف سے ہی سوال آیا ہے، اور یہ عام لوگوں کے سوال ہی سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں ہمیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، کہا یہ براہ راست غامدی صاحب کے سامنے بات رکھیں کہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو اپنا نصاب قرآن مجید بنانا چاہیے ہے، دوسری جانب غامدی صاحب ایک دن تو قرآن کا درس دیتے ہیں لیکن اگلے دن اپنی ہی کتاب کا درس دیتے ہیں، تو پھر ان کے اس طرز عمل میں اور تبلیغی جماعت کے طرز عمل میں کیا فرق ہے؟ دو باتوں میں بہت فرق ہے۔ میں نے یہ بتایا ہے، اگر وہ میری پوری بات انہوں نے سنی ہے، کہ ایک ہے دعوت دینی ہے لوگوں کو، عام لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس کے لیے قرآن مجید ہی بنیاد ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھ کر سنائیں، قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ رجوع الی القرآن کی ایک تعبیر ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اختیار کی تھی، بہت اچھی تھی۔ تو اس طرح کے جذبے سے کام کریں۔ ایک چیز ہے دین کی تعلیم کا معاملہ، تو تعلیم تو پورے دین کی دی جائے گی، اس میں ہر چیز زیر بحث آئے گی۔ تو میں اپنی جو کتاب پڑھاتا ہوں اس میں در حقیقت دین کو جس طرح میں نے سمجھا ہے وہ من البدایہ الی النہایہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے۔ تو اس میں میں نے دوسرا نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ جس وقت قرآن مجید کی اس دعوت سے متاثر ہو کر لوگ آپ کے پاس آ جائیں تو پھر انہیں پورا دین سکھائیے۔ اچھا، اگر وہ پوری بات آپ سنیں تو اس میں یہ بیان ہوا ہے، یعنی آپ کے سامنے جو چیز رہنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا بیان سن لیجئے۔ اس وقت ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے تو ہمیشہ یہ آرزو ظاہر کی ہے کہ کاش کچھ ایسے لوگ تبلیغی جذبے کے ساتھ نکلیں جو اسی طریقے سے نماز کے بعد کھڑے ہوں اور یہ کہیں کہ ہم آپ کو فلاں سورہ سناتے ہیں، قرآن کا فلاں مقام سناتے ہیں۔ یہ ہے دعوت جو آگے دی جاتی ہے، لوگ اس سے قریب آئے، اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب ان کی تعلیم کی ضرورت ہوگی، تو تعلیم میں تو بہت سے علوم پڑھائے جاتے ہیں، بہت سے فنون سکھائے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے جو دینی مدارس بنتے ہیں یہ معلوم ہے کہ ان میں صرف ہے اور نحو ہے اور منطق ہے اور فلسفہ ہے اور فقہ ہے، ہزار چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ میں تعلیم کے مرحلے کا کام کر رہا ہوں، جو دعوت کے مرحلے کا کام ہے میں نے اس کے بارے میں ان کو بھی یہ مشورہ دیا، اور تعلیم کے مرحلے کے بارے میں بھی ان سے یہ کہا کہ وہاں پھر ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ اسی کو پڑھ کے سناتے رہتے ہیں۔ جو لوگ ان کے پاس آ گئے، زندگی بھر کے لیے وابستہ ہو گئے، ان کی باقاعدہ تعلیم کا اہتمام نہیں کرتے۔ ٹھیک۔ اچھا غام صاحب، یہ جب آپ بات فرماتے ہیں کہ قرآن مجید مسجدوں میں پڑھ کے سنایا جائے تو ایک اشکال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ مثلا قرآن کہیں سے اگر کھولا جائے تو اس میں تو بہت غور فکر تفاحص، اس کا پس منظر، بات کہاں سے اٹھی کہاں سے کہی جا رہی ہے، کریکٹر زیر بحث، بنی اسرائیل قصہ، اس طرح آج ہم نے پڑھا، ابھی خاص مارکہ بدر کا زیر بحث ہے، تو وہ 10-15 منٹ میں ہم قرآن سے کیسے بیچ میں سے کوئی ایسی بات لوگوں کو بتائیں کہ وہ دعوت کی بات بن جائے؟ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی مثلا خلاصہ یا کسی عالم نے قرآن پر غور و فکر کر کے کوئی لٹریچر بنا دیا ہے وہ سنا دیا جائے تو لوگوں کو جلدی سمجھ میں بھی آ جائے گا؟ لوگوں نے یہ تجربہ ہی کبھی نہیں کیا۔ جب وہ یہ ضرورت اپنے سامنے لائیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ ایسے ترجمے ہوں گے کہ جو لوگوں کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی سنایا تھا۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں، ایک سروے کریں کہ کون لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں، غیر مسلم لوگ، تو آپ دیکھیں گے سب قرآن پڑھ کر لا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کو کبھی اس لحاظ سے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو وہ جو تفسیریں ہمیں دی گئی ہیں ان کے نیچے قصے اور کہانیاں لکھی ہوتی ہیں، خیال کرتے ہیں کہ کیا ہے۔ سادہ ترجمہ قرآن مجید کا اور اچھا ترجمہ آپ کو یہ پڑھ کے سنائیے، پھر دیکھیے اس کے اندر کیا تاثیر ہے، وہ کس طرح گرفت میں لیتا ہے۔ اور اس میں چھوٹی صورتیں ہیں، بڑی صورتیں ہیں، درمیانہ صورتیں ہیں، بعض مخصوص مقامات ہیں۔ قرآن مجید سے انتخاب کریں اور پڑھ کے سنائیں۔ اس وقت جو چیزیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں وہ معلوم نہیں کہاں ایران توران کے قصے ہوتے ہیں، ان سے کیسے دعوت پہنچ جاتی ہے۔